الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ قادسیہ جنگ کا چوتھا مرحلہ لیلۃ الحریر۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کافر لعین رستم نے کہا میں مسلمانوں پر شب خون مارنا چاہتا ہوں، لیکن مسلمان نے بھی پہلے اپنا کام کیا، بہت زبردست تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب ہم دن بھر کی لڑائی سے فارغ ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آ گئے۔ وہ زمین اور خالی مٹی پر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو فرمائے مبارک وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا ہے، بتاؤ آج کا دن کیسا رہا؟ سب نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خوب حمایت کی اور دشمنوں سے اپنے دلوں کو خوب ٹھنڈا کیا۔ ہم دشمن کی دوروں اور سخت حملوں سے ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ دشمن نے ایک دستہ ایسا تیار کیا ہے جو زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، وہ صرف تیر ہی چلانے کے لیے مقرر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، اس طرح کہ اس علاقے میں فلاں قسم گھاس ہے جو جلانے کے کام آتی ہے، اس کو جمع کر کے لاؤ۔ جب گھاس لائی گئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس گھاس کو اونٹوں پر لاد دو اور پھر اس میں آگ لگا دو اور پھر نیزہ سے اونٹوں کے جسم میں زخم کر کے پکا دو۔ اونٹ کچھ زخم اور کچھ ڈر کی وجہ سے بالکل پاگل ہو کر ان دستوں پر چڑھ جائیں گے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب زنجیروں والوں پر چڑھے دوڑے تو سب کو رون ڈالا۔ وہ لوگ تو ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن رات کو رستم نے اپنا تدبیر چلا لیا کہ اچانک رستم کی فوج شب خون مارنے کے لیے ایک دم پہنچ گئی اور لڑائی کا ایسا معرکہ قائم ہوا کہ زمین میں زلزلہ برپا ہو گیا، دونوں طرف سے چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں، یعنی چیخ و پکار کی رات۔ دونوں طرف سے لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ خزیمہ کے جوان تو ایسے لڑے کہ ان کی نسل میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ جب سورج طلوع ہوا تو رستم بن اسفندیار نے اپنی پوری فوج کو میدان کارزار میں اتار دیا۔ اسلام کے شاہینوں نے فراخ دلی سے ان کا استقبال کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے بیچ میں گھوم رہے اور وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اس دوران ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ سعد رضی اللہ عنہ رات کے وقت فوج میں گھوم رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ابو محجن رحمہ اللہ جو تابعی ہے، اس نے شراب پی ہے اور مست پڑا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوا اور فرمایا اپنی جان کے دشمن اپنے جہاد کی ثواب کو خراب کر رہے ہو، اور پھر اس کو قید کر کے کمرہ میں رکھا۔ وہ قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا نظارہ کر رہا تھا اور شجاعت کے جوش سے بے اختیار ہوا جا رہا تھا۔ آخر ضبط نہ کر سکا اور حضرت سعد رضی کی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ خدا کے واسطے مجھے اس وقت چھوڑ دو، اگر لڑائی سے زندہ بچا تو پھر قید کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے انکار کیا۔ وہ محجن رحمہ اللہ نے حسرت کے انداز سے بار بار پردرد لہجہ میں یہ اشعار پڑھائے: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیز بھاگ دیا کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا ہوا پڑا ہوں۔ جب کڑا ہونا چاہتا ہو تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تک جاتا ہے۔ حالانکہ میں بہت مال اور کثیر جتے والا تھا، لوگوں نے مجھے ایسا چھوڑا ہے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں۔
سلمہ یہ سن کر ضبط نہ کر سکی اور آ کر بیڑیاں کاٹ ڈالی۔ انہوں نے فوراً جا کر حضرت سعد کا گھوڑا لیا اور میدان کارزار میں کود پڑے۔ وہ دن بھر ایسے لڑے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ گھوڑا تو میرا لگتا ہے، اس کو کون لے گیا ہے؟ رات کو ابی محجن واپس آ کر اپنے آپ کو بیڑیوں میں ڈال لیا۔ سلمہ نے پورا قصہ حضرت سعد کو بتا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو محجن، خدا کی قسم میں تجھے کبھی بھی شراب کی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ آپ نے تو عجیب کارنامہ انجام دیا ہے۔ ابو محجن نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں آئندہ شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ میدان کارزار میں کچھ شلحان قاریوں نے سورۃ توبہ کی جہاد والی آیتیں تلاوت کی، جس سے عام مسلمانوں کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قاعدے کے مطابق اللہ اکبر کے 3 نعرے مارے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک ایرانی جرنیل ریشمی لباس میں ملبوس، زرین کمر بند لگائے ہوئے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا اور مقابل کا خواہاں ہوا۔ ادھر سے حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دبایا اور قریب سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا اور پھر زمین پر فٹخ کر دے مارا اور تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی۔ فوج کو کہا، یوں لڑا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، شخص معدی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایرانیوں نے نہایت سلیقے سے ہاتھیوں کے دائیں بائیں فوجی لگا رکھی تھی۔ عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اس بڑے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا، ورنہ اگر معدی کرب مارا گیا تو پھر معدی کرب پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار میاں سے کھینچ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن پیدل فوج دائیں بائیں تھی، ایک دم ان پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر گرد و غبار اٹھا یہ نظر سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر معدی کرب رضی اللہ عنہ کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑے معرکے کے بعد دشمن پیچھے ہٹا۔ عمرو بن معدی کرب کا یہ حال تھا کہ پورا جسم خاک سے اڑا ہوا تھا، بدن پر جگہ جگہ زخم آئے تھے، تاہم تلوار قبضے میں تھی۔ ایک اور صحابیہ ہے، انساس صخر کی بہن، عرب کی مشہور شاعرہ تھی، قادسیہ کے معرکے میں شریک تھی اور اس کے 4 بیٹے بھی تھے۔ لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں کو خطاب کر کے اس طرح کہا، پیارے بیٹو، تم اپنے ملک میں تنگ نہ تھے، نہ تم پر کوئی قحط پڑا تھا، باوجود اس کے کہ تم نے اپنی بوڑھی امی جان کو یہاں لا کر فارس کے لوگوں کے سامنے ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، اس طرح ایک باپ کے بھی میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ تم جاؤ اور آخر تک لڑو۔ بیٹے جب حملہ آور ہوئے اور نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو خنسا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، باری الہا، میرے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ یہ چاروں بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابیات میں سے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔